تو یہ جو ہے یہ ہو گئی پنجالی. یہ تو ابھی سادہ ہے کیونکہ پرانے زمانے کی ہے, یہی مجھے ملی ہے. نئی جو اس وقت بیلوں کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں ان کے اوپر یہاں پر نا نقش و نگار کیے جاتے ہیں تاکہ بیل جب دوڑیں تو یہ خوبصورت لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے ہوئے ہوں گے. آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور نیو ولاگ کے اندر خوش آمدید. آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. یہ گاؤں کی صورتحال ہے. آج دوسرا تیسرا دن ہے, مسلسل دھند پڑ رہی ہے اور یہ کھیتوں کی صورتحال ہے. دیکھیں آپ ہر طرف بالکل دھوپ نہیں ہے اور ٹائم اس وقت جو ہے وہ 12:30 کا ہو رہا ہے. دھوپ آج دوسرا دن ہے کہ نہیں نکلی ہے بالکل بھی, اور دھند اتنی شدید پڑ رہی ہے. ابھی تو دھند کو دور ہو گئی ہے تو صحیح ابھی بھی. میں زوم کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے تو صحیح لیکن دور ہو گئی ہے. پہلے صبح تو اتنی زیادہ دھند تھی کہ کوئی چیز جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. سردی بھی بہت زیادہ ہے. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. آج کی ویڈیو گاؤں میں ثقافتی حوالے سے ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھیں تو وہ نامکمل تھیں, ادھوری تھیں. میں نے پھر کوشش کر کے وہ چیزیں جو ہیں وہ تلاش کی ہیں, ڈھونڈی ہیں. تو الحمدللہ کچھ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے مل گئی ہیں جو کہ ناپید تھیں, ابھی اس وقت گاؤں میں میسر نہیں تھیں. تو میں نے وہ بڑی محنت کر کے تلاش کی ہیں. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو گاؤں کی پرانی ثقافت ہے یا پرانی زندگی ہے وہ کس طرح سے تھی, پرانی یادیں تازہ کرے. کیونکہ میں نے خود بھی یہ پرانی چیزیں استعمال ہوتی ہی نہیں دیکھی ہیں. میری تقریباً اس وقت 25 سال عمر ہے. میں نے خود بھی یہ نہیں دیکھی ہیں. میرے دور سے بھی پہلے کی تھیں, بلکہ تقریباً 50 سال پہلے کی استعمال ہونے والی چیزیں تھیں. وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیا کریں. آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے. میں آپ کو وہ چیزیں دکھانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ دیکھی ہوں, جو قدیم زمانے میں گاؤں میں استعمال ہوتی تھی. کچھ چیزیں تو ابھی تک ہم نے وہ زندہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ ثقافت کے ساتھ منسلک ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا ثقافت کے ساتھ رابطہ ہے. تو جو ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں جو یا پنجاب کی ثقافت چل رہی ہے دیہاتوں وغیرہ کی, اس میں وہ استعمال ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں وہ ہیں, میں آپ کو 4 چیزیں دکھانے والا ہوں. 2 چیزیں وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں, جو نہ استعمال ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی بچی کچھ ہیں. کہیں نایاب چیزیں ہیں, کہیں جو تھوڑی بہت ہی بچی ہوئی ہیں. اور جو 2 چیزیں ہیں وہ ابھی تک تقریباً ہمارے اکثریت گھروں میں پائی جاتی ہیں جو دیہاتی گھر ہیں ان میں, کیونکہ یہ پنجاب کی ثقافت کے ساتھ منسلک ہیں اور ثقافتی پروگراموں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ یہاں پہ موجود ہیں. اگر سب سے پہلے بات کی جائے تو یہ پنجابی میں اس کو کھنڈا کہتے ہیں, پازا اردو میں اس کو کہتے ہیں. یہ ایک جو بزرگ ہوتے تھے ان کے پاس ہوتا تھا. اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ اس کے اوپر نگ لگی ہوئی ہیں, یہ رنگ لگا ہوا ہے اس کے اوپر رنگ نگ لگی ہوئی ہیں, اور یہ اس کو ادھر سے لوہا چڑھا ہوا ہے, اور یہ اس کا جو اوپر سے ہتھ ہے وہ بنا ہوا ہے. یہ جو بزرگ ہوتے تھے یہ ان کے پاس پائی جاتی تھی. تو ہر بزرگ کے پاس ایسی ایک, جو یہ پنجابی میں تو اس کو کھنڈا کہتے ہیں, ایسی ایک سوٹی جو ہے وہ ہر بزرگ کے ہاتھ میں ہوتی تھی جب بھی کہیں جاتے تھے. یا ویسے عام روٹین میں بھی تو یہ جو اعضاء ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, جو اس وقت یہ ختم ہو چکا ہے. اس وقت اگر کوئی پایا بھی جاتا ہے تو کسی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو لوہے کی یہ جدید آ گئی ہیں. لیکن یہ جو پرانا سسٹم ہے یہ آپ دیکھیں طرح اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں نگ وغیرہ, یہ ادھر سے اس کو لوہا لگا ہوا ہے. اور یہ اس کا دیکھیں یہ بانس کی ہے, اور یہ قدرتی طور پر اس کو یہ اوپر سے جو موڑ ہے یہ بنا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ اب آپ کو کہیں کوئی شاید کوئی بزرگ ہو جس کے ہاتھ میں آپ کو یہ ملے تو یہ نہیں ملتی ہے. پہلے بات تو ہے کہ کوئی ہاتھ میں لیتا نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ بازاری جو ہے لوہے کی یا ایلومینیم وغیرہ کی وہ استعمال کرتے ہیں. ایک چیز تو ہو گئی یہ, اور ایک چیز ہو گئی یہ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا تو میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو دکھایا تھا. یہ ہل ہے جو جانوروں کے پیچھے چلتا تھا,
اس میں دستے وغیرہ نہیں تھے، تو پھر میں نے کوشش کی اس کو ڈھونڈا تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ پنجاب کا پرانا کلچر جو تھا وہ کیسا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ لوہے کا بنے ہوئے ہے، اور اس کو یہ دو دستے لگے ہوئے، یہ بھی اور یہ بھی، اور یہاں سے جو کسان ہوتا تھا وہ یہاں سے پکڑتا تھا، اور یہ آگے بیل جو ہے، بیل کے ساتھ اس کو آگے باندھا جاتا تھا۔ وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے پنجالی، جس سے دو جانور جو ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کے ساتھ پھر باندھا جاتا تھا دو جانوروں کے درمیان میں، اور پھر یہاں سے ایسے پکڑ کے جانور اس کو آگے گھسیٹتے تھے، تو پیچھے جو کسان ہوتا تھا وہ ادھر اس کو جو مٹھا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ پرانے دور کا ہے اور کس طرح یہ کاریگری سے بنایا گیا ہے۔ اس کا مٹھا بھی چیک کریں۔ اس وقت کے جو مستری تھے، لوہار وغیرہ، وہ بھی بہت باکمال تھے اور ہنرمند تھے۔ تو اس طرح یہ پھر زمین میں چلتا ہے۔ ابھی تو ٹریکٹر ہے، 11 ہل، 10 ہل، 13 ہل، 15 ہل جو اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو کسان جو ہے یہ ایک ہل سے پوری زمین میں ہل چلاتے تھے، اور مہینوں لگ جاتے تھے ان کو ہل چلاتے چلاتے۔ تو ابھی تو بہت ہی آسان کام ہو گیا ہے کہ ابھی تو ہل ہیں، یہاں کسان ایک چلاتا تھا، وہاں پر 13 چل رہے ہیں، 11 چل رہے ہیں، اور جو ان کو ہفتہ 2 ہفتے لگتے تھے وہ گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پنجالی ہے، یہ ایسے دو جانوروں کی گردن کے اوپر رکھا جاتا تھا، ایک ادھر جانور اور ایک ادھر، اور یہ نیچے سے رسی لگی ہوتی تھی، ایسے کر کے اس رسی کو باندھ دیتے تھے اور جانور اس میں قابو ہو جاتا تھا۔ اور جو ہل تھا اس کو درمیان یہ رسی جو ہے نا، اس رسی کے ساتھ ہل کو باندھا جاتا تھا، اور جب وہ دونوں اکٹھا زور لگاتے تھے تو پیچھے سے یہ چل کے آتا تھا۔ ہل اور جو اعضاء ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہو چکے ہیں، ہل تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اعضاء جو ہیں وہ کوئی بزرگ ہے جنہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں اور کوئی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے پنجاب کی ثقافت ہے بیلوں کی ریس، اس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی تک 10ویں 11ویں گھر میں یہ پائی جاتی ہے، کیونکہ بیلوں کا شوق جو ہے وہ ابھی تک پایا جاتا ہے۔ اور وہ لگے گا ادھر میلہ، تو میں آپ کو تفصیل سے وہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ کیسے ثقافتی پروگرام کیے جاتے ہیں اور کیا رونق میلے ہوتے ہیں اور کیسے گاؤں والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہل چلاتے تھے۔ ابھی جو ثقافتی طور پر یہاں جلسہ ہے، تو اس کے پیچھے یہاں پر کرا باندھا جاتا ہے، جو بیلوں کو دوڑاتے ہیں تو پیچھے وہ مٹی لے کے جاتا ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ٹریکٹر کے پیچھے بلیڈ ہوتا ہے نا، کرا جو مٹی کھینچتا ہے، تو اس طرح کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا۔ وہ کرا بھی پڑا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہوتا۔ تو یہ جو ہے یہ ہو گئی پنجالی۔ یہ تو ابھی سادہ ہے کیونکہ پرانے زمانے کی ہے، یہی مجھے ملی ہے۔ نئی جو اس وقت بیلوں کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں، ان کے اوپر یہاں پر نا نقش و نگار کیے جاتے ہیں تاکہ بیل جب دوڑیں تو یہ خوبصورت لگے، رنگ بھی لگے ہوتے ہیں، اور یہاں پر نقش و نگار بھی کیے ہوتے ہیں۔ وہ میں آپ کو جب یہاں پہ میلہ لگے گا تو میں تفصیل سے آپ کو وہ دکھاؤں گا، بیل بھی دکھاؤں گا، بیل بھی سجائے جاتے ہیں اور دوڑائے جاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ آگے جی کرا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ابھی تک استعمال ہو رہا ہے۔ جو بیلوں کی ریس ہے اس میں یہ یہاں پر اس کو رسیاں باندھی جاتی ہیں یہاں سے، اور ایک رسی اوپر سے، اور ایسے بیلوں کے پیچھے ایسے زمین پہ لگایا جاتا ہے، ایک بندہ ایسے پکڑ کے لگاتا ہے اور بیل اس کو آگے سے کھینچتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ کس طرح رسیوں کے ساتھ یہ باندھی گئی ہیں سوٹیاں، اس طرف بھی یہ، اور یہ نیچے سے آپ دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت کاریگری سے یہ بنایا گیا ہے۔ دیکھیں کس طرح اس کو یہاں سے موڑا گیا ہے ادھر سے تاکہ اس کے اندر مٹی زیادہ جمع ہو۔ یہ بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسی لگتی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل کا وزٹ ضرور کرتے رہیں۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ نے کیا یہ دور آپ نے دیکھا ہے، یا میری طرح آپ بھی نئے دور میں آپ نے آنکھ کھولی ہے اور آپ نے یہ دور نہیں دیکھا۔ سننے میں آتا ہے بزرگوں سے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا بابرکت اور بہترین دور تھا اور بہت بھائی چارے والا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو۔
ملتے ہیں کس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.